اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، جبکہ اس آیت میں فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ ان کے راستے پر چلتے ہیں اور چونکہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے لہذا اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے ان سے منہ پھیرو تو ان سے آسان بات کہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے منہ پھیرو۔ اس سے پہلی آیات میں رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا بیان ہوا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اگر کسی وقت تمہارے پاس فوری دینے کو کچھ نہ ہو تو ان سے آسان بات کہو، جسے ان کی خوش دلی کے لیے ان سے وعدہ کر لو یا ان کے حق میں دعا کر لو۔ یعنی کوئی سائل آپ سے مانگ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے تو ان کے لیے آئندہ کے لیے کچھ وعدہ کر لو یا ان سے اچھی بات کہو، ان کو جڑ کو نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جڑ کو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جب تم خرچ کرو تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل بھی صرف نہ کرو، جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے، دینے کا حق ہے، وہاں پر بھی ادا نہ کرو، تو یہ ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھنے کے، گردن کے ساتھ باندھنے کے مترادف ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کے پاس جتنا بھی سامان ہے آپ سب کچھ سامنے والے کو دے دو اور اس کے بعد آپ افسوس کرتے پھرو، اس کے بعد آپ کو اپنے اوپر ملامت ہو، تو ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ جو آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے وہ اللہ کے راستے میں تم صرف کرو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب خبر رکھنے والا، دیکھنے والا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، وسیع کر دیتا ہے۔ یعنی رزق کو شادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مسلطوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق، اور جسے غریب رکھا وہ بھی اللہ اپنی حکمت کے مطابق اسے غریب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا۔ اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کر دے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کثیر مال عطا کیا ہے۔ اور بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس مال زیادہ آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں غریب رکھا۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل سکتا ہے اور چل بھی رہا ہے۔
اگر تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین برابر رزق عطا کرتا، تمام لوگوں کو غنی کر دیتا، تو پھر دنیا کا نظام بڑی مشکل سے چلتا کہ جیسا کہ کوئی کسی کے ہاں ملازمت نہ کرتا، نوکری نہ کرتا، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوتا، یوں ہی جو کام امیر لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں، پھر وہ کوئی بھی کام سر انجام دینے کو تیار نہ ہوتا، جیسے صفائی ستھرائی ہے یا چھوٹے موٹے جو کام ہیں۔ اگر اللہ سب کو مساوی رزق عطا کرتا، سب کو غنی کر دیتا، تو پھر دنیا کا نظام چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اور غربت کی ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا گیا کہ ان سے بچو، تو یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب اور مفلس لوگ اپنی بچیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ غربت کی وجہ سے، کہ ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے ان کے ضروریات کو پورا کریں گے۔ دونوں گروہوں کا فعل حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان فرمائی گئی۔ البتہ یہاں پر بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرین کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل اور بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے قلع کما کیا اور بچیوں، عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم اللہ رب العالمین کے نبی نے بشارتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس ہوں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو، اور جو مظلوم ہو کر مارا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ وارث قتل کا بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک اس کی مدد ہونی چاہیے۔ ولا تقتلوا، اور قتل نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرا کبیرہ گناہ یعنی قتل ناحق کا بیان ہے۔ اسلام میں انسانی جان کی بے پناہ حرمت ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا شدید کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور اس کی محدود صورتوں کے علاوہ کسی بھی طرح اجازت نہیں۔ یہاں قتل کی ممانعت اور حرمت کے ساتھ اس کی اجازت کی ایک صورت بیان فرمائی گئی، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو قصاص میں قتل کرنا یعنی قتل کے بدلے قتل، اور یہ بھی عدالت کے فیصلے کے بعد، یہ نہیں کہ بغیر کورٹ کے فیصلے کے خود ہی قصاص لیتے پھریں، اس کی ہرگز کسی بھی انسان کو اجازت نہیں۔ پھر قصاص میں قتل کی اجازت کے ساتھ اس کی حدود و قیود بیان فرمائی کہ قصاص میں قتل کرنے میں بھی مقتول کا وارث حد سے نہ بڑھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مقتول کے عوض میں کئی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یعنی کسی نے ایک کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اب جس کو قتل کیا اس کے ورثاء قتل کرنے والے قاتل کے کثیر لوگوں کو قتل کرتے تھے۔
تو فرمایا گیا کہ صرف قاتل سے قصاص لیا جائے گا، کسی اور سے نہیں۔ جس نے قتل کیا قاتل سے ہی قصاص کے بدلے اس سے قتل کیا جائے گا، اس کے کسی رشتہ دار کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ قصاص لینے کا حق ولی کو ہے، اور ولی میں وہی ترتیب ہے جو عصبات یعنی رشتہ داروں کی ایک خاص قسم میں ہے، اور جس کا ولی نہ ہو اس کا ولی سلطان یعنی حاکم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قصاص حق العبد ہے، یعنی بندے کا حق ہے، اگر ولی چاہے تو معاف کر دے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ بے شک اس کی مدد ہونی ہے، یعنی ولی کی یا مقتول مظلوم کی یا اس شخص کی جس کو ولی ناحق قتل کرے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلام نے انسانی جان کی کس قدر حرمت بیان کی گئی، اور اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ جو قتل کرے گا اس کو قتل کیا جائے گا، مقتول کو اس کا حق دیا جائے گا دنیا کے اندر، تاکہ آئندہ کوئی اس جرم کا ارتکاب نہ کرے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں جس کو قتل کر رہا ہوں اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ کا مفہوم کہ جس نے کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس نے کسی ایک مسلمان کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہ پا سکے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ بندوق اٹھاتا ہے اور سامنے والے کو قتل کر دیتا ہے، کہیں سیاسی وجوہات سے تو کہیں علاقائی اور صوبائی تعصب کی بنیاد سے، اور یوں ہی کہیں زبان کے نام پر، کہیں کس نام پر، کہیں عزت کے نام پر سامنے والے کو انسان بلا دریغ قتل کر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ قتل کی اجازت صرف مخصوص صورتوں میں حاکم اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔